آئین پاکستان سیریز کی تیسری ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ 2 ویڈیوز میں آپ سب کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سب کا پیار اور بھرپور سپورٹ ہمیں ملتی رہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو پاکستان میں آئین کے بننے کی تاریخ کے بارے میں بتایا تھا اور اس ویڈیو کا اہم حصہ قرارداد مقاصد پر مبنی تھا۔ قرارداد مقاصد موجودہ آئین کی بنیاد بھی ہے اور اس کا مستقل حصہ بھی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آئین پاکستان 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آئین پاکستان کے پہلے حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کسی ملک کا آئین اس ریاست کی تشکیل اور مقصد کے بارے میں بتانے والا مسودہ ہوتا ہے۔ آئین پاکستان کا پہلا حصہ پاکستان کی تشکیل کے بارے میں ہے اور اس کے 6 آرٹیکل ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آرٹیکل 1 کو سمجھنے کے لیے ہمیں وفاقی اور جمہوریہ کے تصور اور تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی ریاست کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ریاست جس کی تشکیل مختلف چھوٹی ریاستوں کے ملاپ سے عمل میں آئے اور ہر چھوٹی ریاست اپنے داخلی معاملات، مالی اور انتظامی وسائل، زراعت، قدرتی معدنیات اور قانونی معاملات میں مکمل خود مختار اور آزاد ہو۔ ان چھوٹی ریاستوں کو مختلف ممالک کے آئین میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا کہ بھارت اور امریکہ میں اسٹیٹ، سوئٹزرلینڈ میں کینٹون، کینیڈا میں صوبہ اور روس میں ریپبلک۔ ان چھوٹی ریاستوں کے ملاپ سے بننے والے نظام کو وفاق کہا جاتا ہے، جس میں مشترکہ مفادات کے معاملات جیسا کہ مالیاتی پالیسی، کرنسی، ملکی دفاع اور دیگر ممالک سے تعلقات جسے امور خارجہ کہا جاتا ہے، وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ اور وفاقی حکومت میں تمام یونٹ یعنی کہ اکائیوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت، تعلیم، پانی، بجلی، صفائی، ثقافت، زبان، زراعت، کان کنی وغیرہ جیسے معاملات میں وفاقی اکائیاں مکمل خود مختار ہوتی ہیں اور اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرتی ہیں۔ یہ نظام ایسے ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے جہاں مختلف نسل اور ثقافت کے لوگ بستے ہوں یا پھر وہ ریاست وسیع رقبے پر پھیلی ہو۔ اپنے معاملات کو اپنی ثقافت اور روایات کے تحت چلانے کی آزادی اس ملک میں بسنے والی تمام لسانی اور سماجی گروہوں کے مابین بھائی چارے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھتی ہے۔ جمہوریہ انگریزی زبان کے لفظ ریپبلک کا ترجمہ ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ ریس پبلکا سے اخذ ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے عوامی معاملات۔ ایسا ریاستی نظام جہاں جمہوریت کے ذریعے قانون بنایا جاتا ہے اور ریاست کے ادارے اس قانون کے تحت ملک کے انتظامی معاملات کو چلاتے ہیں، جمہوریہ کہلاتا ہے۔ جمہوریہ اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ جمہوریت کے تحت کسی بھی ریاست کے معاملات اس ریاست کے لوگوں کی مرضی اور رائے سے ہی کیے جاتے ہیں، پر ہر مسئلے پر عوام کی رائے لینا ایک طویل عمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ریاست میں کسی شخص پر چوری کا الزام ہو تو اس کی سزا کا فیصلہ اس ریاست میں رہنے والا ہر شخص ووٹ کے ذریعے کرے گا۔ یہ طریقہ کار انتہائی طویل اور پیچیدہ ہے، لہٰذا ایک ریاست میں رہنے والے لوگ جمہوریت کے ذریعے چور پر الزام کو پرکھنے، اس الزام کو ثابت کرنے اور چوری کرنے والے کی سزا کے طریقہ کار کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جسے قانون کہا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت جس بھی ادارے کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ادارہ اس قانون پر عمل کرتا رہتا ہے۔ ایسے نظام کو نظام جمہوریہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح ایک وفاقی جمہوریہ ایسی مملکت ہوتی ہے جس میں وفاقی اکائیاں یعنی صوبے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے مکمل خود مختار ہوتے ہیں اور اپنے زمینی، سمندری اور فضائی وسائل پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اور اپنے معاملات اور مسائل کا حل جمہوری یعنی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی اسمبلی سے قانون سازی کے ذریعے کرتے ہیں۔ مملکت پاکستان میں یہ وفاقی اکائیاں کون سی ہیں؟ آئین کے آرٹیکل 1 سیکشن 2 کے تحت صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد مل کر پاکستان کی تشکیل کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو آئینی طور پر صوبے کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی اور ریاست یا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور اس علاقے کو پاکستان میں شامل کرنے کی شرائط اور قواعد کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ ہی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ آرٹیکل 2 کے تحت آئین اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہوگا
جیسا کہ قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات طے کی گئی تھی کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد اسلام کے اصول ہوں گے۔ آرٹیکل 2 میں ہی 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد مقاصد کو باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 3 پاکستان میں ہر قسم کے استحصال پر سخت پابندی عائد کرتا ہے۔ استحصال کا مطلب ہے دوسرے کا حصہ ہتھیانا، ناجائز فائدہ اٹھانا یا پھر کسی بھی دوسرے شخص کی مجبوری سے اپنے لیے کسی بھی قسم کا فائدہ جیسا کہ غلامی یا پھر زبردستی طاقت کے استعمال سے کسی شخص سے کوئی بھی کام لینا، بغیر معاوضہ یا پھر کم معاوضے کے عوض کسی سے زبردستی مزدوری کروانا، یہ سب استحصال کی مختلف اقسام ہیں۔ اور آئین پاکستان استحصال کی تمام اقسام پر پابندی لگاتا ہے اور ہر شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق کام لینے اور اس کے کام کے مطابق اجرت دینے کا پابند کرتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 4 مملکت پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو یہ حق فراہم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مکمل قانون کے مطابق سلوک کیا جائے اور اسے مکمل قانونی تحفظ مہیا کیا جائے۔ ریاست کا کوئی بھی ادارہ یا کوئی دوسرا شخص کسی بھی شہری کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کر سکتا جس سے اس کی جان یا اس کے مال یا پھر اس کی عزت یا آزادی کو نقصان پہنچے۔ کسی بھی شہری کو نہ تو کسی ایسے کام سے روکا جا سکتا ہے جو غیر قانونی نہ ہو اور نہ ہی کسی شہری کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو کہ قانون کے مطابق اس پر لازم نہ ہو۔ غرض یہ کہ پاکستان کا ہر شہری کسی بھی معاملے میں اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے تمام معاملات ان قوانین کے مطابق حل کیے جائیں جو کہ شہریوں کے منتخب کردہ نمائندوں نے پارلیمان سے منظور کیے ہوں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 پاکستان سے وفاداری کو ہر شہری کا فریضہ قرار دیتا ہے اور تمام شہریوں کو آئین اور ملک میں بننے والے قوانین پر عمل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ اس طرح سے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمارا سب سے بڑا فریضہ آئین کی اطاعت ہے۔ آئین کا آرٹیکل 6 پاکستان میں آئین کو طاقت کے استعمال یا کسی بھی غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے یا معطل کرنے یا کسی بھی طرح سے کمزور کرنے کو سنگین غداری قرار دیتا ہے اور ایسے طریقہ کار میں مدد کرنے یا سہولت دینے والے کو بھی سنگین غدار قرار دیتا ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت پارلیمنٹ کو سنگین غداری کے مجرم کے لیے سزا کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا، جس کے تحت پارلیمنٹ سنگین غداری ایکٹ 1973 منظور کیا گیا اور اس ایکٹ کے تحت غداری کا مرتکب ہونے والے شخص کو موت یا عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ملک کے آئین کو ختم، معطل یا کمزور کرنے کے عمل کو کسی بھی عدالت کی جانب سے قانونی قرار دینے پر بھی آرٹیکل 6 کے تحت پابندی ہے۔ آئین پاکستان کا پہلا حصہ پاکستان کی تشکیل، ریاست کے نظام، آئین کی پاسداری اور آئین کے مکمل تحفظ کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ آئین کا دوسرا حصہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق پر مشتمل ہے اور آئین پاکستان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پاکستان کے آئین میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق پر تفصیل میں بات کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے بے حد شکریہ۔